اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے چند اعمال شیئر کروں گا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جمعۃ المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی، جس میں فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز کے لیے تم کو بلایا جائے تو بس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور باقی سارے دنیاوی کام چھوڑ دو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھیں اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دن کتنا زیادہ محبوب ہے کہ رزق حلال کمانا جو کہ خود ایک عبادت ہے، اس کو بھی ترک کرنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ بس آپ صرف اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ یہ ایک خاص دن ہے جس کی بڑی قدر ہے۔ اسی طرح اس دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن میں اللہ پاک نے ایک ایسی گڑی چھپا کر رکھ دی جس میں اللہ پاک سے جو بھی دعا کی جائے اللہ پاک اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے پاکیزگی کا اہتمام کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، اور پھر خاموشی سے بیٹھ کے امام صاحب کا خطبہ سنے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو وہ اعمال بتلاتا ہوں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنے ہیں، اور ان کے بعد آپ کے ساتھ ایک مجرب عمل، مجرب وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے مال و دولت میں، آپ کی عمر میں، آپ کی اولاد میں خیر و برکت فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسا برکت والا رزق عطا کرے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلا کیا جانے والا عمل ہے غسل کرنا۔ جمعہ کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ غسل ضرور کیا جائے۔ غسل کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ یہ بھی پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جمعہ کے دن تیسرا کیا جانے والا عمل ہے خوشبو لگانا۔ جمعہ کے دن چوتھا کیا جانے والا عمل ہے تیل لگانا۔ جمعہ کے دن اگلا کیا جانے والا عمل ہے صاف ستھرا لباس پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین عمدہ کپڑا ہے
اس کپڑے کو پہنو۔ جمعۃ المبارک کے دن اگلا کیا جانے والا عمل یہ ہے کہ پیدل مسجد میں جانا۔ جتنے قدم انسان اپنے گھر سے چل کر مسجد میں جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس قدر ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اگلا کیا جانے والا عمل یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھنا اور خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سننا۔ جمعۃ المبارک کے دن اگلا کیا جانے والا عمل ہے کہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ اب جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن اگلا کیا جانے والا عمل ہے سورۃ کہف کی تلاوت۔ اب جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور کی لہر پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا تو اسے وہی نور قبر میں ملے گا اور اس کی قبر روشن اور منور ہو جائے گی، اور پھر بروز قیامت اسے وہی نور عطا کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کی۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن لازمی کرنے ہیں۔ اب آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عمل کون سا کرنا ہے جس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، وہ عمل، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 1 تسبیح اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ان کلمات کی پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1 جمعۃ المبارک یا 2 جمعۃ المبارک کے دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیا کرے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔